اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کی دوسری قسط ہے، دوسرا حصہ ہے۔ پہلی میں نے آپ کو دجال کے معنی بتلائے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے نام کی میننگ جو ہے کیا ہے۔ آج یہ ہے کہ دجال کے متعلق مختلف نظریات۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کسی ملک کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں امریکہ، بولے کہ یہ دجال ہے۔ جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، کیونکہ وہ خود یہاں نہیں رہتے، جب ویزا ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ بتلائی گئی ہے، امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے، مادیت کی آنکھ، روحانیت کی آنکھ بند ہے، اور ایک آنکھ ہے اس کی، وہ مادیت کی، وہ کھلی ہے، اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے وہ تمام غیر مسلم خواہ کہیں بھی رہتے ہوں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی، معاشرتی، سیاسی طور پر تحقیقات میں لگے ہوئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، مگر امریکہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا۔ اب اس کے تعاون کرنے والے بہت سے ہیں، وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے، ایک آدمی ہے۔ اب ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا سکیں، یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا؟ تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے۔ ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے، اس کا منشور چلاتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تعداد 30 ہوگی۔ مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تعداد 30 بتائی ہے، کہ یہ 30 جھوٹے دجال، یہ چھوٹے دجال ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر، یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے، اس میں بتایا گیا کہ 70 دجال ہوں گے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں 27 دجال کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 27، 30 اور 70 آپس میں تعارض ہے۔ اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں، کچھ دجال ہیں وہ سی کیٹیگری کے ہیں، لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا وہ الدجال الاکبر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ الدجال الاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں، ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان نواس بن سمعان سے قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خود کو کہ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹا بھاری بھرکم جسم تھا، سرخ اس کی رنگت، گھنگریالے بال، چھوٹے اور ایک آنکھ سے نابینا، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر، فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ تو ان احادیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا، بھاری بھرکم اس کا جسم ہوگا، رنگت اس کی سرخ ہوگی، بال اس کے چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے، اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ صرف مومن پڑھ سکے گا، بھلے سے پڑھنا جانتا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، وہ پڑھ لے گا، دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ طے پا گیا کہ دجال کسی ملک، حکومت یا تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک مرد ہے جو آئے گا۔ اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے، یہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا،
پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال ہے۔ یہ تو طے ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معاون تو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں، مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی نے اعلان کرنے والے نے الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی شے سے ڈرانے کے لیے، میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا۔ سمندر کے اندر 1 ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ۔ آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے۔ تو ایک جانور، تو ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ آواز آئی میں جساسہ ہوں۔ اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے۔ ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے۔ اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، یعنی اس کے گھٹنے بھی باندھے ہوئے ہیں اور ٹخنے بھی باندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے یہاں آنے تک تمیم داری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اب وہ جو دجال ہے، وہ جو بندھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ اخبرونی عن نخل بیسان اسالکم عن نخلها هل یثمر قلنا له نعم۔ میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے۔ اب بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا۔ اور یہ میرے جتنے سامعین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں، یہ شرجیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی، وہ نقطہ پیچھے لے جاتا ہے۔ یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے۔ 626 ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل۔ دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء، وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا، پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسری علامت تھی۔ تو بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے۔ تو بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر، گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، یہ چشمہ کیا ہے، کیا بتایا؟ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔